غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، نظروں کے ساتھ ساتھ نظارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر۔ آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ آداب ناظرین، بزم غزل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعظم شاہ۔ ناظرین، جس طرح صبح رات کی زلفوں پر تباشیر بکھیرتی آتی ہے، اسی طرح غزل اپنے سر پر قوس قزح کے آنچل ڈالے، چاند سے چہرے پر تشبیہات و استعارات کی نیم کلیاں اور شگفتہ و تر و تازہ پھول کھلائے، بزم غزل میں مرمری قدم رکھتی ہے تو اس کے جلوے اور رعنائیاں ہر سو بکھر جاتی ہیں، اور انسان غزل کے ان جلووں اور رعنائیوں میں محو ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ان غموں اور دکھوں کو بھول جاتا ہے جو اس کی زندگی کے دامن سے کانٹوں کی طرح لپٹے ہوئے ہیں۔ غزل کا حسن یہی ہے کہ وہ زندگی کے دکھوں اور غموں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ ناظرین، غزل کا یہ حسن لے کر آ رہے ہیں ہمارے مہمان غزل کو شاعر محترم عالی جناب فاخر ادیب۔ ایسے کچھ لوگ، ایسے کچھ لوگ محبت کا صلہ دیتے ہیں، ایسے کچھ لوگ، ایسے کچھ لوگ محبت کا صلہ دیتے ہیں، جیسے پر کاٹ کے پنچھی کو سزا دیتے ہیں، فاصلے حد، فاصلے حد سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اختلافات کو کچھ لوگ ہوا دیتے ہیں، اختلافات کو۔ اب نہ وہ گاؤں، اب نہ وہ گاؤں، نہ وہ چاند سا چہرہ لوگو، چند کاغذ ہیں جو رہ رہ کے رلا دیتے ہیں، چند کاغذ ہیں جو اس گھرانے سے، اس گھرانے، اس گھرانے سے تعلق ہے ہمارا فاخر، بات کرنا جہاں
پتھر کو سکھا دیتے ہیں، ایسے کچھ لوگ محبت کا صلہ دیتے ہیں، جیسے پر کاٹ کے پنچھی کو سزا دیتے ہیں، ایسے کچھ لوگ۔ آداب۔ تسلیم۔ فاخر ادیب صاحب، بزم غزل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نوازش۔ فاخر صاحب، آپ کو یہ کب محسوس ہوا کہ آپ اشعار کہہ سکتے ہیں، شاعری کہہ سکتے ہیں، یا شاعری کی جراثیم آپ میں موجود ہیں؟ بہت خوبصورت سوال آپ کا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب میری عمر اس نہج پہ تھی جہاں زمین، آسمان، ارد گرد کا ماحول بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی سانسوں میں شامل ہے، اور یہ تمام تر چیزیں آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وہی وہ خوبصورت لمحے نے سر اٹھایا۔ غزل محبوب سے گفتگو کرنے کا خوبصورت ذریعہ اور عمل ہے۔ جی۔ ظاہر ہے کہ سیدھا نہ کہتے ہوئے اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ عمر تھی، وہ معاملہ تھا جہاں یہ شعر گشت کرتا تھا۔ اس شعر کہنے کا مجھے شوق تو نہیں، لیکن غزل کی آڑ سے تجھ کو صدائیں دیتا ہوں۔ بہت اچھا۔ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلا شعر میرے جنون، میرے مزاج کا آئینہ ہے، اور آج بھی میرے ذہن پہ نقش ہے کہ اڑوں تو ایسے کہ ہو آسمان کو حیرت، کیا بات۔ اڑوں تو ایسے کہ ہو آسمان کو حیرت، گروں تو یوں کہ زمین دور تک دہل جائے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ مقصد یہ کہ زندگی میں جو کچھ کیا جائے اس کے ایک معنی ہو، اسے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اطراف کا ماحول بھی محسوس کرے۔ کس شہر سے تعلق ہے آپ کا، کس جگہ سے؟ میرا آبائی وطن بجنور ہے، لیکن اپنے کو بد نصیب یوں مانتا ہوں شہر کے متعلق، وطن کے متعلق، کہ لاشعوری کے زمانوں میں ہی میں وہاں سے تعلیمی سلسلے میں شہر در شہر بھیجا جاتا رہا، اور حد یہ ہے کہ میرا تعلیم کا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال اپنے وطن سے متعلق نہیں۔ میرے والد محمد یحییٰ ایک بڑے پولیس آفیسر تھے، شہر در شہر تبادلے بھی ہوتے رہے، وہیں تعلیمی سفر جاری رہا، اور یہ شاعرانہ سفر کا جو آغاز ہوا، میں HMI انٹر کالج نیٹور میں طالب علم تھا، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ایک وہ خاص لمحہ تھا جب شاعری نے اپنا رنگ دکھایا، میرے مزاج، میرے بیان میں شامل ہوئی۔ فاخر صاحب، وہ کون سی غزل، وہ کون سا شعر، یا وہ کون سا مشاعرہ ہے جہاں سے فاخر ادیب ہوئے؟ آج سے تقریباً 17-18 برس پہلے ایک مشاعرہ اس عنوان سے تھا کہ ایک شام کیف بھوپالی کے نام۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم مشاعرے اسٹیج کے لیے بہت زیادہ تڑپا کرتے تھے، مشاعرے کی محفل آراستہ کرنے کے لیے کرسیاں، دریاں بچھایا کرتے تھے، نشستوں تک ہماری رسائی تھی۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ مشاعرہ نیٹور میں تھا، اور میرا دل اور زبان ایک ہے، بنا کسی بناوٹ، بنا کسی دوسرے جذبے کے بات کہتا ہوں کہ میں اس مشاعرے میں اپنے ایک دوست کو لے کر گیا، اور ایک ذمہ دار شہری کے ہاتھ سے خط لے کر مشاعرہ کنوینر کے پاس پہنچا کہ براہ کرم ہمیں اس مشاعرے میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا موقع دیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ کمال جائسی صاحب کو اس مشاعرے کی نظامت کرنا تھی۔ مشاعرہ کنوینر کے سامنے سب کچھ تھا، لیکن ایک ناظم نہیں تھا۔ میں نشستوں کی نظامت کیا کرتا تھا۔ وہ مشاعرہ کنوینر جس نے ہمیں مشاعرہ فہرست میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک چائے خانے پہ آئے، اور وہاں سے لے کر گئے، اور خدا کا لاکھ لاکھ احسان کہ بہت مشاعروں کی نظامت کی، لیکن اس کی رحمت، اس کا کرم آج بھی مجھے لمحہ بلمحہ یاد ہے کہ وہ مشاعرہ ہمارے ضلع کی یادگار تاریخ بن چکا۔ یہ میرا آغاز تھا۔
فاخر صاحب، حالانکہ آپ کا آغاز جو ہے وہ نظامت سے ہوا، لیکن ظاہر ہے آپ کے اندر ایک شاعر موجود تھا. اب دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ سے آپ کی خوبصورت آواز میں ایک غزل سن لی جائے. ضرور. میں آپ سے عرض کر دوں کہ جہاں تک نظامت کا تعلق ہے وہ تو بالاتفاق محالک سفر شروع ہوا، لیکن بنیادی طور پہ میں شعر ہی کہتا ہوں. تعمیل فرمان میں میں ایک مطلب چند شعر حاضر کرتا ہوں. تیری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، تیری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، یہ آنسو ہیں، یہ آنسو ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں. بہت اچھا. تیری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. اعظم صاحب، بطور خاص شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں. جی ارشاد کریں. اس رب کعبہ کی دو ہی حقیقتیں میری سمجھ میں آئیں، ماں اور باپ. اس روئے کائنات میں موضوع ہے میرے شعر کا. جی ارشاد. بزرگوں سے گھروں میں رونقیں تھیں، بزرگوں سے گھروں میں رونقیں تھیں، کئی گھر اب تو جنگل ہو گئے ہیں، بہت. کئی گھر اب تو جنگل ہو گئے ہیں، یہ آنسو ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں، تیری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. شعر سماعت کیجئے. جی. وطن جب چھوڑنا چاہا ہے ہم نے، وطن جب چھوڑنا چاہا ہے ہم نے، تو گیلے کتنے آنچل ہو گئے ہیں. کیا بات. بہت. تو گیلے کتنے آنچل ہو گئے ہیں، یہ آنسو ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں، تیری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں. بہت اچھا. آخری شعر. جی ارشاد. یہ بے فکری تیری کہتی ہے اب ہم، یہ بے فکری تیری کہتی ہے اب ہم، یہ بے فکری تیری کہتی ہے اب ہم، تیرا گزرا ہوا کل ہو گئے ہیں. کیا بات. یہ آنسو ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں. غزل کا مقطع میں پیش کر رہا ہوں آپ جیسے تمام اردو دوستوں کی نظر، جن کی وجہ سے یہ سفر یہاں تک پہنچا. خدا کا شکر ہے کچھ لوگ فاخر، خدا کا شکر ہے کچھ لوگ فاخر، تیرے لہجے کے قائل ہو گئے ہیں، بہت اچھا. تیرے لہجے کے قائل ہو گئے ہیں، یہ آنسو ہیں، یہ آنسو ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں، تیری آنکھوں سے اوجھل
ہو گئے. کیا بات ہے، بہت اچھی، بہت اچھی. فاخر صاحب، یہ درد، یہ کرب آپ کی شاعری میں کیسے آیا؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے. 2-3 برس تک تو میں اپنے تمام میرے جو اینکرز دوست ہوا کرتے تھے ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ یہ سوال جو ہے شاعر سے تنہائی میں پوچھا جاتا ہے، اسکرین پہ نہیں. لیکن اب مجھے یہ میرا احساس، میرا جذبہ یہاں تک آ گیا. لیکن آپ کو یہ سوال تو چھوٹا محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کا جواب تھوڑا سا طویل ہو جائے گا، کیونکہ میں ایک نظم اس کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی. آپ نے کہا یہ درد یہ کرب کہاں سے آیا، تو میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ زمیں کے اندر کا حال کیا ہے. زمیں کے سوالیہ عنوان ہے، زمیں کے اندر کا حال کیا ہے. نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کوئی تمہاری طرح اگر پھر، کوئی تمہاری طرح اگر پھر میری ہتھیلی کو اپنے گالوں پہ رکھ کے پوچھے جناب اعلیٰ حضور اعلیٰ خاموش کیوں ہیں، اداس کیوں ہیں. کوئی تمہاری طرح اگر پھر گلاب چہرے کو تمتمائے، گھنیری پلکوں کو جھپجھپائے، پکڑ کے 2 چوٹیوں کو اپنی ادا سے سر کو جھکا کے بولے ہمارے مالک، ہمارے غالب، ہمارے شاعر غزل کہیں گے. اعظم بھائی، کسی وجہ سے میں دوبارہ اس بند کو پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ریلیٹڈ ہے. جی ارشاد. کوئی تمہاری طرح اگر پھر گلاب چہرے کو تمتمائے، گھنیری پلکوں کو جھپجھپائے، پکڑ کے 2 چوٹیوں کو اپنی ادا سے سر کو جھکا کے بولے ہمارے مالک، ہمارے غالب، ہمارے شاعر غزل کہیں گے. شرارتوں کے تمام موسم گزر چکے ہیں. کیا بات ہے. شرارتوں کے، ہمارے مالک، ہمارے غالب، ہمارے شاعر غزل کہیں گے. شرارتوں کے تمام موسم گزر چکے ہیں. سکون دل کا ہر ایک منظر بکھر گیا ہے. یہ میری آفس کی فائلیں ہیں بغل میں میری، یہی وہ جنگلات ہیں بھیانک بھٹک کے جن میں تمہارے ہونٹوں کا سرخ موسم، تمہاری سانسوں کی میٹھی خوشبو، تمہارے لہجے کے نرم جھونکے میرے ذہن سے نکل ہی جاتے ہیں. اور پھر میں بھٹکتا پھرتا چلا ہی آتا ہوں فاتحہ کو. زمیں کے اندر کا حال کیا ہے، زمیں کے اوپر تو غم بہت ہیں. کوئی تمہاری طرح اگر پھر میری ہتھیلی کو اپنے گالوں پہ رکھ کے پوچھے جناب اعلیٰ حضور اعلیٰ خاموش کیوں ہیں، اداس کیوں ہیں. کوئی تمہاری طرح اگر پھر. کیا بات ہے. بہت اچھی، بہت اچھی. نوازش. اس میں سب سے بڑی خوبصورتی مجھے یہ لگی کہ آپ نے پردہ داری بھی کی اور کہہ بھی دیا. بہت اچھے. نوازش. فاخر صاحب، یہ نظامت کا جو سفر ہے وہ آپ کا کہاں کہاں اور کیسے کیسے رہا؟ کیا کیا تجربات رہے اس کی شاعری کے ساتھ؟ آج سے 20 برس پہلے یہ مجھ سے کسی نے یہ کہا کہ تمہاری آواز میں بیس ہے، تمہیں اینکرنگ کی طرف جانا چاہیے. میں نے تنہائی میں اس کا تجزیہ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے دوست کا مشورہ ایماندارانہ رویہ لیے ہوئے تھا. تو میں بنا جھجک یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اسکولنگ ایجوکیشن میں اردو نام کی کوئی چیز نہیں رہی. یہ تعجب خیز عطیہ ہے. میری والدہ بڑی ادبی گھرانے سے متعلق، ان کے پاس زیادہ وقت گزرا. ماحول گھر کا تھا لیکن اردو کا چشمہ کمزور تھا میرا ہمیشہ سے. تو ایک ماحول آتا ہے جب شاعری اچھی لگنے لگتی اور آدمی چاہتا ہے. بات نظامت کی آ رہی ہے، وہیں آنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت تھا کہ میں تعارف شاعروں کے رجسٹر پہ لکھ لیا کرتا تھا اور وہ رجسٹر لے کے مائک پہ کھڑا ہوتا تھا. میرے کچھ سرپرست ایسے تھے جن کی قربانیاں شامل حال نہیں. تو اس وقت کا ایک واقعہ اعظم صاحب میں بتانا چاہتا ہوں. جی. میں نے اردو کی کمزوری کا بالکل کھلے طور پہ اظہار کیا، وہ بعد میں سب کچھ ہوا جو ہونا تھا. تو میرے ایک دوست صلاح الدین اکرم ہیں، بہت قریبی دوست ہیں. ان کو جب میں نے ایک مشاعرے میں آواز دی، کچھ تعارف ایسا تھا کہ میں نے خود تیار کیے تھے. میں مائک پر گیا، 18-19 برس کی عمر تھی. تو میں نے کہا کہ صاحب ایک ایسے نوجوان شاعر کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کا میرا بڑا قریبی تعلق ہے اور جو میرے ہم زلف ہیں، تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں. یعنی ہم زلف کا مطلب میں نے دوست سے لگایا. اس قدر کمزور پہلو تھا. تو مجھے حیرانی ہو رہی. اتفاق یہ ہوا کہ وہاں کے ماحول میں ہم لوگ نئے تھے، لیکن ایک بزرگ جو ساتھ میں چلے تھے وہ میرے پاس آئے جب میں بیٹھ چکا تھا. ہنسنے کی آواز بھی سامنے سے یوں نہیں آئی کہ نوجوان نسلوں کا مشاعرہ تھا وہ،
تو وہ اتفاق سے وہاں بھی نہیں جانا گیا کہ میں کیا کہہ گیا ہوں. وہ میرے پاس آئے اور کان میں میرے سے کہنے لگے کہ ہم زلف کسے کہتے ہیں. جب یہ پتہ چلا کہ دو بہنوں کی جن دو لوگوں سے شادی ہے وہ آپس میں ہم زلف ہوتے، تو یہ دور میری آغاز کا تھا. اور اس کی انتہا صرف ایک جملے میں ضم ہو جائے گی کہ آج سے تقریباً چند برس پہلے ایک مشاعرہ ہوا جس کی صدارت ٹریجڈی کنگ حضرت دلیپ کمار صاحب نے کی. میں نے اس کی نظامت کی. یہ اب تقریباً کچھ ہی برس پہلے کا واقعہ ہے بامبے کا. اور میرے حصے میں یہ سعادت آئی کہ جب مشاعرہ ختم ہوا انہوں نے مجھے گلے لگایا اور اتنا کہا کہ زندگی میں سب کچھ چھوڑ دینا، نظامت مت چھوڑنا. کیا بات، بہت حسین جملہ، بہت حسین بات. فاخر صاحب، اردو کے حوالے سے دل چاہ رہا کہ آپ سے کچھ اور پوچھا جائے، وہ یہ کہ شاعری، نظامت، اس کے علاوہ بھی کیا کچھ خاص مصروفیت رہی ہے اردو کے سلسلے میں، اردو کو لے کر؟ اردو کے حوالے سے میں صحافت سے جڑا ہوا ہوں، اور بہت زمانے کے بعد مجھے ایک شعر کہنا پڑا. اعظم صاحب، کہیں کہیں مصلحتاً گفتگو کو سمیٹا جاتا ہے تو بڑے اثردار اور بہت پاورفل ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو وہاں تک نہ سمجھا جائے جہاں کے لیے کہا گیا. تو اس ذیل میں ایک شعر میں اپنا بیان کرنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں کہ پتھروں کی بستی میں دل سجائے بیٹھے ہیں، پتھروں کی بستی میں دل سجائے بیٹھے ہیں، ہم چراغ اردو ہیں، گھر جلائے بیٹھے ہیں. کیا بات، بہت اچھے، بہت اچھے. نوازی. فاخر صاحب، آپ اسکرپٹنگ بھی شاید کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، تو اس سلسلے میں ہم جاننا چاہیں گے. آپ ظاہر ہے وہ شاعری سے ہٹ کے بھی کچھ ہے تھوڑا. جی دیکھیے، شاعری سے ہٹ کے میری ذات سے متعلق کئی کارنامے ہیں جن سے کم لوگ واقف ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ یہ شاعری کا میدان میرے لیے کھل گیا تو وہ مظاہرے میں آ گیا، وہ صلاحیتیں زندگی پا گئیں. آپ جیسے ادب دوستوں کا ساتھ ہوا. لیکن میں بہت کم الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں فلوٹ پلینگ کو بڑا دخل ہے. میں بانسری بجاتا ہوں، وہ میرے دیرینہ شوق میں ہے. ایکٹنگ میں یقین رکھتا ہوں. ایک سیریل میرا ایک بیان کشمیری ٹیررزم پہ آیا، میں اسکرپٹ رائٹر تھا اس کا. اور اپنی ذات سے متعلق ایک اور اہم بات کہنا چاہتا ہوں جی، کہ میں مشاعروں سے ہٹ کے گیت لکھتا ہوں، ان کو کمپوز کرتا ہوں. اور میرے بہت سارے گیت، چونکہ یہاں وہ میوزک سے متعلق ہے، بہت سارے گیت ایسے ہیں کہ میرے دوست ہیں دلیپ سین صاحب، میوزک ڈائریکٹر. جی جی. ان کا کہنا ان کا کہنا یہ ہے کہ جس دن یہ گیت مارکیٹ میں آ گئے اس دن ایک نئی شناخت اور کیسٹ کی دنیا میں بھی ایک نئی تازگی محسوس کی جائے گی. فاخر صاحب، آج کل اردو جس دور سے گزر رہی ہے، شاعری جس دور سے گزر رہی ہے، یا جو نئے شعراء کرام آ رہے ہیں، آپ ان سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے، ایک شاعر کی حیثیت سے اور ایک ناظم کی حیثیت سے میں اگر کھلے طور پر کہوں گا تو میرے مشاعروں کی گنتی ایک دم کم ہو جائے گی. لیکن میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات آج کسی بھی حوالے سے عوام کی پہلی پسند میں شریک ہو گئے ہیں تو ان سے میں خدا کا واسطہ دے کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس فن میں، شاعری میں اور اردو زبان میں اترنا سیکھیں، اس کو سینے سے لگائیں. اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے کو ان تک پہنچایا ہے تو وہ اردو شاعری کو، ان مقدس لمحات کو ایمانداری سے جینا سیکھیں. کیونکہ یہ جو شہرت ہے یہ وقتی ہوتی ہے. آنے والی نسلیں کہیں ہم سے یہ نہ پوچھنے لگے ہمارا دامن پکڑ کر کہ آج سے 50 60 یا 100 برس پہلے ایک زبان اردو ہوا کرتی تھی، وہ ہم تک کیوں نہیں پہنچی. فاخر صاحب، بزم غزل کے ذریعے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں نئے شعراء کے لیے یا کسی کے لیے بھی. میں بچے سے لے کے بزرگ تک اور اس کائنات کے ہر فرد کو، وہ چاہے کسی میدان میں ہوں یا اپنی عام زندگی گزارتے ہوں، ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ ایک شعر کے حوالے سے، کسی بزرگ کا شعر ہے کہ زمیں کی کیسی وکالت ہو پھر نہیں چلتی، زمیں کی کیسی وکالت ہو پھر نہیں چلتی، جب آسمان سے کوئی فیصلہ اترتا ہے. کیا بات، بہت اچھا، بہت
فاخر صاحب، آپ بزم غزل میں تشریف لائے، آپ نے اپنے خوبصورت احساسات، تجربات، خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. نوازش. جیسے کانچ کے برتن گر کے پھوٹ جاتے ہیں، جیسے کانچ کے برتن گر کے پھوٹ جاتے ہیں، اس طرح غریبی میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس طرح غریبی میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. گود کی بجائے تو میز پر لکھا کر خط، گود کی بجائے تو میز پر لکھا کر خط، آنسوؤں سے لفظوں کے جسم ٹوٹ جاتے ہیں، آنسوؤں سے لفظوں کے جسم ٹوٹ جاتے ہیں. آنکھ ڈبڈباتی ہے ان یتیم بچوں پر، آنکھ ڈبڈباتی ہے ان یتیم بچوں پر، عید پر نئے کپڑے جن سے روٹھ جاتے ہیں، عید پر نئے کپڑے جن سے روٹھ جاتے ہیں. فاخر اس کی آنکھوں کی مستیوں کا کیا کہنا، فاخر اس کی آنکھوں کی مستیوں کا کیا کہنا، میں کشوں کے ہاتھوں سے جام چھوٹ جاتے ہیں، جیسے کانچ کے برتن گر کے پھوٹ جاتے ہیں، جیسے کانچ کے برتن. ناظرین، بزم غزل میں اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور مہمان شاعر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.